आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप लोगों के हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। तो आज का ये वीडियो एक अहम मगर बेचैन कर देने वाले सवाल पर बेस्ड है। और सवाल ये है कि क्या वाकई हिंदुस्तानी हिंदू और मुसलमान, ये दोनों कौमें, क्या वाकई तरक्की के रास्तों से दूर हैं? पिछले 250 साल की तारीख, यानी 1800 के बाद से लेकर आज तक की दुनिया की तरक्की का अगर एक ईमानदारी से तज्जिया किया जाए तो चौंकाने वाले नतीजे हमारे सामने आते हैं। और ये नतीजे हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये वीडियो ना तो किसी के खिलाफ है और ना ही किसी पर इल्ज़ाम लगाता है। ये सिर्फ एक ईमानदार कोशिश, एक बेबाक कोशिश है अपने आप को सही नज़र से, सही निगाह से देखने की, अपनी कमियों को समझने की और उनसे सीख लेकर मुस्तकबिल में उठ खड़े होने के लिए नए रास्ते तलाशने की। इस नज़रिए से ही ये ख्याल पेश किए गए हैं ताकि हम सब मिलकर तरक्की के लिए नए कदम उठा सकें और एक बेहतर कल की तरफ गामजन हो सकें। अगर हम तारीख की किताबें खोलें तो ये नज़र आता है कि जो भी तरक्की और अजायब जहां 1800 के बाद इस दुनिया में हुए हैं, वो ज़्यादातर मशरक़ी मुल्कों के यहूदी और ईसाई समाज की बदौलत हैं। और हिंदू और मुसलमान, ये दोनों कौमें इस नए ज़माने में दुनिया की तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गई और उनकी हिस्सेदारी दुनिया के तरक्याती कामों में हिंदू और मुसलमानों की तरफ की मुश्तरका हिस्सेदारी 1% से भी कम दिखती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि गौर व फिक्र का मुकाम है और हमें अपने अंदर झांकने और अपनी कमियों पर निगाह डालने के लिए मजबूर करते। पिदरम सुल्तान बूद, ये हमारा माजी बड़ा रोशन था। ये कहने से काम नहीं चलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। इन दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि आज हम दुनिया में कहाँ पर हैं। 1800 से लेकर 1940 के दौर एक गलतफहमी का शिकार रहा, जहां हिंदू और मुसलमान सिर्फ तख्त ताज के लिए लड़ते रहे। इस बीच दुनिया के 80 सबसे बड़े साइंसदानों की लिस्ट पर अगर निगाह डालें तो हिंदू और मुसलमानों के बमुश्किल 1-2 नाम नजर आते हैं। क्या ये इसलिए है कि हम में मेहनत की कमी थी, या सवालों तक पहुंचने की हम में जुस्तजू नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था? दुनिया भर में आज करीब 61 इस्लामिक ममालिक हैं, जहां लगभग 1.5 अरब की आबादी रहती है। उनकी कुल यूनिवर्सिटीज़ की तादाद, इन 61 इस्लामिक कंट्रीज़ की टोटल यूनिवर्सिटीज़ की तादाद सिर्फ 435 है। वहीं हिंदू आबादी 1.26 अरब के करीब है, मगर यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 385 से ज़्यादा नहीं। अमेरिका में 3000 से ज़्यादा और जापान में 900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज ईसाई मुल्कों में 45% नौजवान एजुकेशन हासिल करते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए यह आंकड़ा सिर्फ 2% और हिंदुओं के लिए 8% है। ये आंकड़े हमारी सोशल प्रायोरिटीज़ और हमारी प्राइमरी रिसर्च की कमी को साफ दिखाते हैं। दुनिया की बड़ी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका की 54, इंग्लैंड की 24, ऑस्ट्रेलिया की 17 है। भारत के पास केवल 2 और इस्लामिक दुनिया में सिर्फ 1 यूनिवर्सिटी इस टॉप 200 की लिस्ट में शामिल है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों और एजुकेशन पर कितनी तरजीह देते हैं। फाइनेंशियल पावर्स की अगर बात करें तो अमेरिका का जीडीपी $14.9 ट्रिलियन है, जबकि इस्लामिक ममालिक का कुल जीडीपी सिर्फ 3.5 ट्रिलियन है। 14.9 ओनली अमेरिका
and 3.5 all Islamic countries putting together. اور جبکہ بھارت کا GDP 1.87 ٹریلین ڈالر ہے. دنیا کی 38,000 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں 32,000 38 آؤٹ آف 38,000 32,000 ملٹی نیشنل کمپنیز صرف امریکہ اور یورپ میں ہیں. اس فنانشل ڈسبیلنس کا اثر ہم سب کی مشترکہ ترقی پر بہت گہرا. اگر ترقی کا مقصد صرف مال متعلق ہنر یا دولت نہیں بلکہ سوشل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ بھی ہے تو یہ آنکڑے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اور یہ آنکڑے بہت کچھ سوچنے پر ہمیں مجبور بھی کرتے ہیں. دنیا کے 10,000 بڑے انوینشنز میں سے 6,103 صرف امریکہ میں درج ہیں، اور کل 8,410 انوینشنز عیسائی یا یہودی کمیونٹیز کے نام ہیں. امیروں کی اگر بات کریں تو دنیا کے 50 سب سے زیادہ امیر لوگوں میں 20 امریکہ سے ہیں، جبکہ انگلینڈ سے 5 ہیں، 3 چین سے ہیں، 2 میکسیکو سے ہیں، 2 انڈیا سے ہے، اور صرف 1 عرب ملکوں سے ہے. ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا اس زمین پر کیا مقام رہ گیا. سوشل ورک اور پبلک انٹرسٹ کی بات کریں تو عیسائی یہودی کمیونٹیز کے کمپیریزن میں ہماری کافی دور تک دوری ہے. ریڈ کراس جیسے لارج ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہمارے سامنے ایک مثال ہے. بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے 10 ارب ڈالر کی فنڈ سے دنیا بھر کے کروڑوں بچوں کی صحت اور ایجوکیشن کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. بھارت میں ارب پتیوں کی کمی نہیں ہے. مکیش امبانی جیسے بزنس ٹائکونز ہزاروں کروڑ خرچ کر سکتے ہیں. عرب کے شہزادے اپنے اختیاروں کے جہاز پر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، مگر ہیومینٹیرین ایڈ کے نام پر کم ہی آگے آتے ہیں. وہیں سوشل میڈیا اور سماجک بحثوں میں ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے میں ہم سب سے آگے ہیں، مگر زمینی حقیقت کی بات جب آتی ہے تو تحفظ کی بھاری کمی دکھتی ہے. کیا ہندو اور مسلمان اپنے اپنے رولز میں دھرتی کے بوجھ ہیں، یا ہمیں اپنے اندر کی کمزوری اور پاسبلٹیز کو پہچان کر صحیح دشا میں قدم آگے بڑھانے ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہمارے سماج، کلچر اور پالیٹکس کی دشا سمجھنے میں چھپا ہوا ہے. جب تک ہم ایجوکیشن، اکنامکس، پریورٹیز، پراسپیرٹی اینڈ پبلک ویلفیئر کی طرف ہوشیار نہیں ہوں گے تب تک ہمارے نعرے صرف شور بن کر رہ جائیں گے. اگر ہم قدیم تاریخ کی بات کریں تو ایسا کہتے ہیں کہ مسلم کلچر نے نالج، آرٹ، سائنس میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، مگر 20ویں صدی کی شروعات میں ویسٹرن کالونسٹ سیاستوں اور اندرونی سیاسی اتھل پتھل نے ہمیں بہت پیچھے ڈھکیل دیا. بھارت کا مسلمان تب سے لے کر آج تک سماجی اور مالی پچھڑے پن کا سامنا کرتا آ رہا ہے، جبکہ مشرق کی یہودی اور عیسائی نعمتوں نے دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل کر رکھی ہے. مسلم سماج کو چاہیے کہ اپنی ایجوکیٹڈ پیڑھی کو یونیورسٹیز اور ریسرچ کے لیے مزید انسپائر کرے، پروموٹ کرے. فائنینشیل اسٹیبلٹیز کے نئے راستے تلاش کیے جائیں اور مالی خود مختاری کی دشا طے کی جائے، اور سماجی روپ سے ایک مشترکہ طور پر مل کر آگے بڑھنے کی کوششیں کی جائیں. کیونکہ جب تک ہمارے درمیان سیاسی، سماجی کھٹپٹیں اور مذہبی دیواریں بنی رہیں گی، ترقی کے راستے دھندلے رہیں گے. تانے تشنے تکرار کے بجائے ایک جٹ ہو کر ہم اس عظیم وراثت کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں جس نے ہمیں گزشتہ تاریخ میں عظمتوں کا علمبردار بنایا تھا. ہمیں وہ سوچ، وہ جذبہ، وہ ہمت چاہیے جو اسلام کے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے اور جو زمانے کی ترقی کی مانگ ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف نعرے لگانے سے کام نہ چلائیں بلکہ خود کو ثابت کریں کہ ہم اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور اپنے سماج کے لیے ایک بہتر کل کو عملی جامہ پہنا کر اسے حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں. ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی جگہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، انٹروسپیکشن کا مقام ہے.
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انٹرسپیکشن جلدی ہوگا اور یہ قومیں دنیا کی ترقی میں پھر آگے بڑھ کر اپنے رول ادا کریں گی۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔